من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. اللهم قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات الله. آج جب میں سلسلے کرام کو مکمل کر رہا ہوں تو مجھے ایک بار آپ کو یاد دلانا ہے کہ سورہ بہت کی آیت کریمہ میں اللہ نے ہم انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ایسا وقت تھا جب یہ دنیا تھی اور انسان نہ تھا اور اس کا کوئی ذکر بھی نہ تھا. اس کے بعد والی آیت میں اللہ ارشاد کرتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. ایک وقت تھا کہ دنیا تھی، انسان نہ تھا، پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا. ماں باپ کے ملے جلے نطفے کو پیدا کیا اور اسے سمیع اور بصیر، ہوش اور گوش والا بنایا. اس لیے بنایا کہ ہم اس کی آزمائش لے سکیں اور وہ اپنی آزمائش دے سکیں. پھر آزمائش میں انسان کامیاب اترے. اس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے صحیح راستے کی طرف انسانوں کی ہدایت کی. کچھ لوگ وہ تھے جو ہدایت پا کے ہمارے شاکر بنے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے قرار پائے، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے ہماری نعمتوں کو جھٹلا دیا اور کافر بن گئے. تو میں نے کل جہاں بیان چھوڑا تھا، یا دوسرے لفظوں میں کل کے بیان کا جو ضروری خلاصہ ہے جس سے آج کی میری تقریر مربوط مرتبط، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ گزارش کی تھی اپنے دوستوں اور بھائیوں سے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انسان بھی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے اور جن بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. قرآن مجید جہاں اپنی سچائی کے ثبوت میں یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی کتاب مجھے نہیں مانتے تو میری جیسی دوسری کتاب بنا لاؤ، تو یہ جہاں قرآن انسانوں سے کہتا ہے وہاں جنوں سے بھی کہتا ہے. اسی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ حضور سرور کائنات جناب محمد انسانوں کے لیے بھی نبی ہے اور جنوں کے لیے بھی نبی ہے. اور اسی بنیاد پر میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ جب جنوں اور انسانوں کے نبی ہیں تو نبی کی جگہ پر جو نبی کا جانشین ہوگا وہ ہونا چاہیے.
جس کی پہنچ انسانوں تک ہو اور جس کی پہنچ جنوں تک ہو. مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب میں نے یہ گزارش کی تھی کہ آپ کے سامنے مسجد کوفہ میں اجتماع کی شکل میں جنوں کے قبیلے کا سردار مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنوں تک بھی علی کی پہنچ تھی. میں نے آخر کلام میں اس بات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہم اتنا عشری شیعہ اصول دین 5 مانتے ہیں. اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت اور 5ویں قیامت. اگر کل کا بیان میرے عزیزوں کو یاد ہے تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دین ایک ہے جو بدل نہیں سکتا، یعنی یہی 5 اصول دین وہ ہے جو آدم سے لے کے حضور تک ایک رہے. اور میں نے اس پر بھی آپ کے سامنے توجہ دلائی تھی کہ جب دین آدمیوں کو بھی چاہیے اور جنوں کو بھی چاہیے تو یہی اصول دین جو 5 انسانوں کے لیے ہے، یہی 5 اصول دین جنوں کے لیے ہے. اور اسی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ شاید شیطان کو اللہ نے جنوں میں سے آسمان پر اٹھا لیا تھا کہ جب آدم کا سجدے کا وقت آئے گا تو یہ منکر بن کر شیطان تو بن جائے گا، لیکن شیطان بن کے لیے پتہ لگائے، اس سے پتہ لگ جائے گا جب یہ انسانوں کو بہکانے کے لیے اللہ سے دعا مانگے گا، قیامت تک کی زندگی کا سوال کرے گا، تو پتہ چلے گا اگر یہ عقیدے جنوں میں پائے نہ گئے ہوتے، اب ملائکہ میں نہ پائے گئے ہوتے تو شیطان توحید کا قائل ہو کے اور قیامت تک کی زندگی سے مانگتا. لیکن کسی میرے بھائی کو یہ خیال نہ ہونے پائے کہ میں یہ کہنا چاہتا تھا یا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے عقیدے ہیں وہی عقیدے شیطان کے تھے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیطان ہو کے بھی پتہ بتاتا ہے کہ توحید کا وہ قائل تھا، وہ قیامت کا قائل تھا. البتہ اس نے اللہ کو عادل نہیں مانا تھا اور جناب آدم کی نبوت اور خلافت کو نہیں مانا تھا. تو یہی ہے تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی اصول دین میں کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے تو کچھ کا ماننا کام نہیں آتا ہے، جیسے کہ شیطان کے لیے کچھ کا ماننا کام نہیں آیا. اب آج میرے ذمہ یہ رہ گیا تھا کہ میں تفصیل کے ساتھ یہ سناؤں کہ ہم خاص طور سے عقیدہ امامت میں 2 باتوں کے قائل ہیں. ایک یہ کہ امام 12 ہیں، یعنی نہ 11 امام مانتے ہیں اور نہ 13 امام مانتے ہیں. اور معاف کریں گے آپ صرف نئے آنے والوں کو سمجھانے کے لیے آپ کا اور دینا چاہتا ہوں کہ ہم 12 امام مانتے ہیں، جن میں حضور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے کے بعد جو سلسلہ ہدایت شروع ہوتا ہے اس کا نام امامت ہے. اور 12 اماموں میں پہلے امام حضرت علی ہے، دوسرے امام آپ کے بڑے بیٹے امام حسن ہے، تیسرے امام حضرت علی کے چھوٹے بیٹے امام حسین ہے، اور اس کے بعد علی زین العابدین ہے. پھر علی بن حسین زین العابدین کے فرزند محمد باقر ہے، پھر محمد باقر کے فرزند جعفر صادق ہے، پھر جعفر صادق کے فرزند موسیٰ کاظم ہے، پھر موسیٰ کاظم کے فرزند علی رضا ہے، پھر علی رضا کے فرزند محمد تقی ہے، پھر محمد تقی کے فرزند علی نقی ہے، پھر علی نقی کے فرزند حسن عسکری ہے، پھر حسن عسکری کے فرزند امام محمد میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو بھی میرا بھائی میری بہن میری باتوں کو سن رہے ان سے مجھے یہی کہنا ہے کہ میں نے جن دلائل و حقائق کی روشنی میں ان 12 اماموں کو ان کی ترتیب کے ساتھ رہنا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. لیکن پیش کرنے سے پہلے دفعہ ادب گزارش ہے کہ ایک بات ذہن میں باقی رکھیے گا کہ مذہبی دنیا میں سچا مذہب ایک ہوگا، ایک سے زیادہ مذہب اگر ہوگے تو وہ مذہب غلط ہوگا. مثال کے طور پر میں کسی مذہب کو غلط کر کے دل نہیں دکھانا چاہتا، لیکن ایک منطقی ایک عقلی اور بالکل پکی بات یہ ہے
کہ اگر 2 مذہب پائے جاتے ہیں تو سچا مذہب ایک ہو، سچا مذہب ایک ہوگا، 9 سچے مذہب نہیں ہو سکتے۔ اگر 100 مذہب پائے جاتے ہیں تو ایک مذہب سچا ہوگا، 99 مذہب سچے نہیں ہو سکتے۔ میں بھائی، میں اب بہنوں کسی کا دل دکھائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر غیر شیعہ اثنا عشری مذہب کوئی درست ہے تو اس درست ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اثنا عشری شیعہ گمراہ ہیں، مرنے کے بعد ہماری عاقبت بخیر نہیں ہوگی۔ اب میں نے جب اپنے لیے بات کہی ہے تو ہر سننے والے کو اپنے لیے سوچنا چاہیے کہ مذہب سچا ایک ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ میں کل آپ کے سامنے نبوت اور قیامت اور توحید اور عدل اور امامت بیان کر چکا۔ اب آج میں خاص طور سے حوالوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 14ویں صدی ہجری ہے، توجہ چاہتا ہوں یہ سہراج ہے جو محمد اس سے بہتر مل جل کے سہراج ہے جو یہ 14ویں صدی ہجری ہے جو چل رہی اور مکمل ہونے والی، یعنی یہ سن 1398 ہے جو شروع ہوا ہے۔ 11ویں صدی ہجری میں ایک حنفی المذہب شیعہ نہیں، اثنا عشری شیعہ نہیں، ایک حنفی المذہب عالم گزرے ہیں جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے عبد الرحمن چشتی۔ جس بھائی کو بھی دیکھنا ہوگا حوالے میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے میرت المخلوقات۔ میرت المخلوقات فارسی میں لکھی گئی۔ اس میرت المخلوقات کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے بشارت احمدی کے نام سے۔ تو اب 11ویں صدی میں جو میرت المخلوقات لکھی جناب عبد الرحمن چشتی نے، ان کا بشارت احمدی کے نام سے جو اردو میں ترجمہ ہوا تو ترجمہ کرنے والے بھی 2 عالم اور وہ دونوں بھی حنفی المذہب ہے۔ ایک لکھنؤ کے مشہور علماء کے خاندان فرنگی محل کے ملا محمد مبین فرنگی محلی ہے اور دوسرے جناب عبدالعزیز ہے۔ کتاب کے ٹائٹل پر لکھا ہے کہ ہم دونوں حنفی المذہب ہیں۔ تو انہوں نے عبد الرحمن چشتی کی کتاب میرت المخلوقات کا ترجمہ کیا ہے اور دونوں نے اپنی اپنی کتاب کا نام بشارت احمدی رکھا ہے۔ بے حد توجہ چاہتا ہوں۔ اور عبد الرحمن چشتی جنہوں نے 11ویں صدی میں سنسکرت کی ہندوؤں کی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے اور ترجمے کا نام میرت المخلوق کا مخلوقات لکھا ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں جس ہندی اور سنسکرت کی کتاب کا ترجمہ کر رہا ہوں اس کا نام اتراکھنڈ ہے۔ اب اتنی باتیں اگر آپ یاد رکھ سکے ہو تو میں آگے سلسلہ کلام بڑھاتا ہوں کہ اتراکھنڈ کا ترجمہ کرتے ہوئے علامہ عبد الرحمن چشتی نے میرت المخلوقات میں اور ان کی فارسی کتاب کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے جناب عبدالعزیز اور جناب ملا محمد مبین فرنگی محلی نے بشارت احمدی میں یہ لکھا کہ جب دنیا میں جنوں کی آبادی ہٹائی جانے لگی تو اس وقت جو بزرگ تھے ان کا نام انہوں نے لکھا ہے مہادیو اور ان کی بیوی تھی جن کا نام ہے پاروتی۔ مہادیو اور پاروتی کی گفتگو کا ترجمہ گفتگو لکھی گئی ہے اتراکھنڈ میں۔ اتراکھنڈ کا ترجمہ ہے میرت المخلوقات، میرت المخلوقات کا ترجمہ ہے بشارت احمدی۔ اور میں نے آپ کے سامنے تذکرہ بار بار کیا کہ آج اس کتاب کو چھپے ہوئے 400 سال ہوئے، تو اگر دنیا میں کسی آدمی کے پاس اس بات کے کہنے کی گنجائش ہوتی کہ ترجمہ جھوٹا کیا گیا ہے تو 400 سال کے اندر کوئی ایک تو آواز آنا چاہیے تھی، لیکن آج تک آواز نہیں آئی۔ اب آپ سنیے کہ پاروتی مہادیو سے پوچھنا شروع کرتی ہے کہ اب جنوں کے بعد کیا ہوگا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان پیدا ہوں گے اور انسانوں کے آخری زمانے میں جو لفظ ہے توجہ کے ساتھ میرے نوجوانوں اور بھائیوں سنو، ایک مہامت پیدا ہوگا۔ ذرا اس مہامت کو محمد سے ملائیے تو کتنا قریب کا اللہ ایک مہامت کو پیدا کرے گا اور مہامت کو ایک لڑکا دے گا
پھر اس لڑکے کا انتقال ہو جائے گا، لڑکوں کو اپنے پاس بلا لے گا۔ یہ دیکھیے اتراکھنڈ میں مہادیو اور پاروتی کی گفتگو ہے، جس کا پہلا ترجمہ فارسی میں عبد الرحمان چشتی کر رہے ہیں حنفی المذہب، پھر جس کا اردو ترجمہ بشارت احمدی میں 2 حنفی المذہب عالم کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بھی ہم کو سچائی بیان کرنے کا حق ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جب لڑکوں کا انتقال ہو جائے گا تو اللہ محمد کو ایک لڑکی دے گا۔ اب میں آپ کو سناتا جاؤں گا اور آپ تاریخ کو فاطمہ سے، حسن سے، حسین سے، علی سے ملاتے جائیے گا۔ کا ایک ایسی لڑکی دے گا جو گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہوگی۔ عزیزو محمد کی لڑکی جب گناہوں سے پاک اور پاکیزہ ہوگی تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اس کے بعد مہادیو نے پاروتی سے کہا کہ اس لڑکی کو اللہ کا کے پاس بڑا درجہ تقرب کا نزدیکی کا حاصل ہوگا، اور اس کے بعد اس لڑکی سے 2 لڑکے پیدا ہوں گے، ان میں سے دونوں شہید ہوں گے، ایک زہر سے شہید ہوگا، ایک تلوار سے شہید ہوگا۔ فقرہ تو سنیے، کہا یہ لڑکے محمد کی بیٹی کے ہوں گے مگر محمد کے بیٹے کہلائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ حسین و حسن رسول کے نواسے بھی ہیں اور ابن رسول بھی ہے، فرزند رسول بھی ہے، اس لیے کہ آئے مبالہ میں جب نصارہ نگران کے سامنے بلایا ہے تو یہی کہا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اور حضور یہ امام حسن اور امام حسین کو لے کر کے گئے تھے۔ تو سچائیاں دیکھیے ملتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد مہادیو پاروتی کو کہتے ہیں کہ جب محمد کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے ماننے والے اس کا دین چھوڑ دیں گے، اور یہ تاریخ اسلام، ماننے والے نام باقی رکھیں گے، دین چھوڑ دیں گے، یہاں تک کہ یہی ماننے والے چھوٹے نواسے کو قتل کریں گے۔ شہادت حسین کا تذکرہ ہے۔ کیا اس کے بعد اللہ پھر اس نواسے سے اور اچھے بڑے آدمی پیدا کرتا رہے گا، آخر میں ایک مرد مومن و کامل پیدا ہوگا انہیں کی اولاد میں سے، اور ان کی مدد کے لیے آسمان سے ایک مرد مومن کامل اترے گا۔ اب ذرا ملائیے کہ مہادیو اور پاروتی کی یہ گفتگو اتنی مطابق ہے اس بات کو کہ جب امام مہدی آخر الزمان تو آسمان سے مددگار بن کر کے جناب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوئے۔ مہادیو پاروتی سے کہتے ہیں کہ پھر ساری دنیا میں صرف ایک محمد کا دین رہ جائے گا اور سارے دین مٹ جائیں گے، اور یہ محمد کی اولاد میں آخری مرد کامل اس وقت ظاہر ہوگا جب زمین ظلم سے بھری ہوگی۔ پہچانیے حضور کی مشہور حدیث سے کتنی مطابق ہے یہ بات کہ میرا آخری بچہ کب ظہور کرے گا؟ جب زمین ظلم سے بھر گئی ہوگی اور ظہور کے بعد وہ اسے عدل سے بھر دے گی۔ کا اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ محمد کا آخری بیٹا بھی انتقال کر جائے گا۔ یہ مہادیو پاروتی سے اس وقت کی باتیں کر رہے ہیں جب انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں اور جنوں کی آبادیاں بستیاں دنیا سے اجاڑی جا رہی، کہا جب یہ محمد کی اولاد کا آخری مرد کامل بھی دنیا سے اڑ جائے گا تو پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، نہ زمین باقی رہے گی، نہ آسمان باقی رہے گا، نہ انسان باقی رہیں گے۔ اب آپ پہچانیے کہ حضور کی زندگی سے لے کر کے اور قیامت تک کا عقیدہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ صرف ہم اثنا عشری شیعوں کا عقیدہ ہے یا اسے 2 حنفی عالم بشارت احمدی میں لکھتے ہیں اور وہ نقل کرتے ہیں تیسرے حنفی عالم سے جن کا نام عبد الرحمان چشتی ہے، اور وہ نقل کرتے ہیں اتراکھنڈ کی اس کتاب سے جو ہندوؤں کی کتاب ہے۔ اب آپ پہچانیے کہ سچائیاں مٹائی تو نہیں جا سکتی ہے۔ سلوات ہے جو محمد میں مل جل کے سے بہتر ہے سلوات ہے جو محمد۔ اور دوسرا حوالہ سنیے، آج 2 قومیں پائی جاتی بڑی نامی اور گرامی اور مشہور قوم، ایک یہودی قوم ہے اور ایک عیسائی قوم ہے۔ مسلمان بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ 4 بڑی مشہور کتابیں نازل ہوئی۔ توریت جناب موسیٰ پر نازل ہوئی،
زبور جناب داؤد پر نازل ہوئی، انجیل جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید حضور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کی بات جانے دیجیے وہ تو ہم مسلمانوں کی کتاب ہو گئی، لیکن آج بھی بائبل کے نام سے، کتاب مقدس کے نام سے وہ ساری کتابیں جمع ہیں جو توریت، زبور اور انجیل کی شکل میں نازل ہوئی تھی۔ ہم مسلمانوں کی عقیدے میں جیسی نازل ہوئی تھی ویسی نہیں ہے، بلکہ ان کو بدل ڈالا گیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ یہودی توریت کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے تو انجیل کو نہیں مانتے، مگر عیسائی ہو کے توریت کو بھی مانتے اور انجیل کو بھی مانتے۔ تو اگر میں توریت کے حوالے سے جو آج عربی میں، فارسی میں، اردو میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہے اور اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور ترجمہ چھاپنے والے مسلمان نہیں ہیں، کتاب مقدس کے چھاپنے والے جتنے ہیں سب عیسائی ہیں، تو سن کے یاد رکھیے، جو میں پینسل کاغذ ہو تو نوٹ کر کے رکھیے کہ توریت کی جو کتاب پیدائش ہے، اس کتاب پیدائش کی جو 20ویں آیت کا نمبر ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے، اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی دعا اسماعیل کے بارے میں سنی، ہم نے ابراہیم کی دعا اسماعیل کے بارے میں سنی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اتنا یاد دلاؤں گا کہ آج ہمارے پاس جو قرآن مجید موجود ہے اس میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنایا۔ تو جب آج قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا تو اتنا تو مانو کہ کم سے کم عہد ابراہیم میں امامت کا عقیدہ پایا تو جاتا تھا، تبھی تو امام بنائے جا رہے۔ تو جناب ابراہیم نے فوراً کہا ومن ذریتی، پالنے والے مجھے تو امام بنایا ہے، مگر میری اولاد میں بھی تجھ کو امام بنا دے۔ تو قرآن حدیث کا فکرہ ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم ہم تمہاری اولاد میں امام بنائیں گے، مگر ہمارا یہ امامت کا عہدہ کسی ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اولاد ابراہیم میں جو غیر ظالم ہوں گے، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوگا، جو معصوم ہوں گے، وہ امام بنائے جائیں گے۔ اب قرآن مجید کے اس بیان کو اگر آپ توریت کے بیان سے ملانا چاہتے ہیں تو ایک پرجوش صلوات پڑھ کر کے نہیں صحیح ہے کہ مجلس 8 گھنٹہ دیر میں شروع ہوئی ہے، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ راتیں روز روز پلٹ کے نہیں آتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی نیند اور تھکن پر قابو پا کے میری مدد کریں تو میں پورے جوش کے ساتھ آپ کے سامنے ان تفسیروں کو پیش کر سکوں۔ مل جل کے بابا کے بلند آواز تو قرآن بھی کہتا ہے کہ جناب ابراہیم نے اپنی اولاد میں اپنی ضروریت و امامت میں، اور توریت کی کتاب پیدائش کی 20ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، لفظ لفظ دکھانے کی ذمہ داری ہے میری، کہ ہم نے ابراہیم کی دعا اسماعیل کے بارے میں سنی اور ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اسماعیل کی اولاد میں 12 بڑے سردار پیدا کریں گے۔ سننے والوں مجھے سوچ کے بتاؤ، آج کتاب میں بدل جانے کے باوجود بھی توریت میں اتنا باقی ہے کہ اللہ نے جناب ابراہیم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نسل اسماعیل میں 12 بڑے سردار پیدا کریں گے، اور کہا کہ میں ان کو برومند بناؤں گا، ان کو ایک عظیم امت بناؤں گا۔ تو اگر آج ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں تو ان 12 اماموں کی امامت کی تعداد کا تذکرہ اس توریت میں بھی ملتا ہے، جسے عیسائی بھی مانتے ہیں، جسے یہودی بھی مانتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ اب اس کے بعد میں مرحلہ بیان کو اس منزل پر لانا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے جناب المودت، جس کا میں نے اکثر دیکھ کر آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے۔ یہ ترکی میں بھی چھپی ہے، یہ عربی میں بھی چھپی ہے، یہ فارسی میں بھی چھپی ہے، اور یہ اردو میں بھی چھپی ہے، اور ہر زبان میں اس کے مختلف ایڈیشن چھپے ہیں۔
اس کتاب کے لکھنے والے ہیں جناب شیخ سلیمان قندوری نقشبندی. جب بادشاہان ترکی خلیفۃ المسلمین کہلاتے تھے تو اس وقت خلیفہ کا جو عالم دین ہوتا تھا وہ شیخ الاسلام کہلاتا تھا. جناب شیخ سلیمان قندوری نقشبندی اپنے وقت کے خلیفہ کے عالم دین ہیں اور شیخ الاسلام ہیں. انہوں نے جناب المودت میں ذرا توجہ چاہتا ہوں، یہ اثنا عشری نہیں ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ تو جو ترکی میں خلیفہ ہوتے تھے ان کے عالم دین ہے، تو حنفی ہے، نقشبندی ہے. اب آپ کے سامنے مجھے اتنا کہنا ہے کہ اگر میں نے اپنے مذہب کے کسی آدمی کی کتاب پیش کی ہوتی تو آپ مجھ سے کہہ سکتے تھے کہ تمہارا مذہب تو تمہاری کتاب میں ملے گا. میں تو جھوٹ بھی نہیں سکتا ہوں اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے، لیکن جو ہمارے مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں اگر ان کی کتابوں میں ہماری باتیں ملتی ہیں تو اگر یہ سچی نہ ہوتی تو انہیں لکھنے کی ضرورت کیا پیش آ سکتی تھی. سوال بھیجے تو جناب شیخ سلیمان قندوری نقشبندی نے جناب المودت میں باب قائم کیا ہے، یعنی سرخی ہے. کیا سرخی ہے؟ 12 امام اور ان کے نام، 12 امام اور ان کے نام. اب آپ بتائیں کہ جب سلیمان نقشبندی یہ سرخی لکھتے ہیں اپنے باب مضمون کی کہ 12 امام اور ان کے نام، اور وہ نام وہی ملتے ہیں جو ان کو آج ہم امام مانتے ہیں، تو اب دنیا چاہے مانے چاہے نہ مانے لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ اصلی امام تو یہی 12 امام. خیر جائیے، وہ سلسلے میں 3 واقعے لکھتے، اس میں پہلا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ کو سناؤں گا. وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا جس کا نام ناصل تھا اور جس کا لقب ابو عمارہ تھا. یہ یہودی حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کے کہتا ہے اے محمد، کا توجہ کے ساتھ سنیے، اے محمد میں کچھ باتیں پوچھنے آیا ہوں، اگر آپ ان باتوں کا جواب صحیح دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو آنے والا یہودی کیا کہتا ہے؟ یعنی محمد پکار کے یہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہیں نبی نہیں مانتا، توجہ چاہتا ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ میں کچھ سوالات کروں گا، اگر آپ نے میرے سوالوں کا جواب صحیح دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. میں اس بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2 طرح کے پوچھنے والے ہوتے ہیں، ذرا ان کو پہچان لیجیے. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا، وہ جانتے نہیں تو وہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو سوال کا جواب رکھتے ہیں، وہ پوچھنے آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ انہیں معلوم کرنا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس لیے پوچھنے آتے ہیں کہ ہمارا جواب ان کے جواب سے ٹیلی کرتا ہے یا نہیں کرتا. مجھے تو رات کو گلی لوگوں سے ملاقات کا موقع رہتا ہے. تو 2 طرح کے پوچھنے والے ہوتے ہیں، ایک نہ جاننے والے جو پوچھنے آتے ہیں تاکہ جان جائیں، اور ایک جاننے والے جو اس لیے پوچھنے آتے ہیں کہ تم جو بتا رہے ہو تمہارے پاس علم صحیح ہے یا نہیں. اب میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ناصل یہودی ہے جس کی کنیت ابو عمارہ ہے، پیغمبر کا نام لے کے کہا محمد میں تم سے کچھ سوالات پوچھنے آیا ہوں، اگر تم نے میرے سوالات کا جواب صحیح دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا. تو آپ آگے واقعہ پڑھنے سے پہلے اتنا تو سوچیے کہ یہ یہودی جو سوال کر رہا ہے ان سوالوں کا جواب اس کے پاس موجود ہے، اور وہ ان جوابوں سے حضور کے جواب کو ملائے گا. اگر جواب سے جواب مل جائے گا تو مسلمان ہوگا، اور اگر جواب سے جواب نہیں ملے گا تو مسلمان نہیں ہوگا. میں واقعہ سنانے میں دیر اس لیے لگا رہا ہوں کہ میں اپنے سمجھدار پڑھے لکھے مجمع کو، اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کروں کہ یہ ناصل یہودی، یہ ابو عمارہ یہودی جو حضور کی خدمت میں آیا ہے، یہ جو سوال کرے گا اس کا جواب اس کے پاس پہلے سے موجود. تو کہاں سے اس کے پاس جواب آیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ اس کے پاس جواب توریت سے آیا. توریت سے جواب کہاں سے آیا؟
तौरेत में जवाब तभी तो आएगा जब अल्लाह तौरेत में बयान करेगा। अब आपके सामने मैं तज़किरा करना चाहता हूँ कि आज भी तहरीफ हो जाने के बावजूद, बदले जाने के बावजूद, बदल डालने के बावजूद आज भी तौरेत में इतना मौजूद है कि अल्लाह ने इब्राहिम की दुआ सुनी कि मैं तुम्हारे बेटे इस्माइल की औलाद दोबारा सरदार पैदा करूंगा। तो बताओ जब बिगड़ी तौरेत में इतना तज़किरा बाकी है तो असली तौरेत में कितना मुकम्मल तज़किरा रहा होगा। नाज़िल्लाह कि मैं पूछूंगा, अगर जवाब सही होंगे तो मुसलमान हो जाऊंगा। हुजूर नाराज नहीं हुए, हुजूर नाराज नहीं हुए। यानी हुजूर को अगर जरा भी शुबा होता कि दीन मूसा के जमाने में और था और मेरे जमाने में और है, तो कहते भाई कैसे मेरा तुम्हारा सवाल जवाब मिलेगा, इसलिए कि दीन अलग अलग है। लेकिन पैगंबर ने कहा तुम सवाल करो मैं जवाब दूंगा। तो इसके माने कि नबी को भी इस बात का ऐलान करना है कि जो दीन मूसा तौरात में था वही दीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त कम है इसलिए वाकई की तस्वीर का खुलासा सुनाता हूं, मगर जरूरी खुलासा। उसने कुछ सवालात अल्लाह के बारे में पूछे, नबी ने अल्लाह के बारे में सवालात के जवाब दिए। आइए जरा सा वाक़े को तोड़ के रोक के इतना सोचे कि इस यहूदी से कहे कि अब मुसलमान हो जा, इसलिए कि अल्लाह के बारे में तेरे और नबी के दरमियान इत्तेफाक हो गया, लेकिन वो मुसलमान नहीं होता। तो मालूम यह हुआ कि यहूदी यहूदी हो के जानता है, सिर्फ तौहीद के मानने का नाम। देखिए क्या कहता है, आप अगर नबी है, अगर का लफ्ज़ लगा है, वो अभी इकरार नहीं कर रहा, तो ये बताइए कि आपका मसीह कौन है। इसलिए उसूल सुनिए, मैं लफ्ज़ दिखाऊंगा कि अगर आप नबी हैं तो बताइए कि आपका मसीह कौन है। इसलिए कि हर नबी का एक मसीह होता है और हमारे नबी मूसा इब्ने इमरान का मसीह मूसा इब्ने नून था। मैं उन मुसलमान भाइयों के सामने दोनों हाथों को जोड़ के कहना चाहता हूँ जो 14 साल से ये कहते चले जा रहे हैं कि नबी दुनिया से चले गए अपना मसीह बनाए बगैर। जरा सोचो मुसलमान भाइयों कि वो यहूदी आया है, वो ये यकीन रखता है हर नबी का एक मसीह होता है, तो तुम्हारा भी कोई मसीह होना चाहिए। यानी यहूदी ये कहता है कि अगर तुम्हारा कोई मसीह नहीं है तो तुम नबी नहीं हो। अब बताओ मसीह का इनकार कर रहे हो या नबी का इनकार कर रहे हो। किताब मेरी नहीं है, लिखने वाला मेरे मजहब का मानने वाला नहीं है, आपके मजहब का मानने वाला है, लिहाजा आपको सुनना चाहिए और फैसला करना चाहिए। तो हुजूर ने कहा कि मेरे 12 मसीह है क़यामत तक के लिए। अब जरा मिलाइए, यही बात तो तौरात में भी निकली थी और यही बात हुजूर भी आज कह रहे हैं। और मैं जुम्ले मुतरजा के तौर पर सुनाऊं कि सही बुखारी और सही मुस्लिम में 27 जगह हुजूर किया ये इरशाद मौजूद है कि मेरे जानशीन 12 होंगे। सही मुस्लिम मेरी किताब नहीं है, सही बुखारी मेरी किताब नहीं है, तो आप तो मानो कि इमाम 12 होंगे, न 11 होंगे, न 13 होंगे। उन्हें सोचना चाहिए जिनके इमाम या 12 से कम रह गए हैं या 12 से बढ़ गए हैं कि तुम्हारी तादाद न तौरेत में बयान की जा रही है, न इंजील में बयान की जा रही है, न महादेव पार्वती से बयान कर रहे हैं, न हुजूर सरवर कायनात यहूदी से बयान कर रहे हैं, न जिनके सलवान होंगे ठहरिए एक एक लफ्ज़ सुनाऊंगा। क्या मेरे 12 जानशीन, और उसके बाद कहा कि मेरे पहले जानशीन ये मेरे भाई अली इब्ने अबी तालिब। हम जो रोज कलमा पढ़ते हैं कि वह खलीफते बिला फजल, अली नबी के बिला फासला खलीफा है, तो नबी क्या बयान कर रहे हैं? दरमियान में किसी और का नाम लेके फासला बता रहे हैं या ये बता रहे कि मेरे बाद बिला फजल अली ने खलीफा। और उसके बाद कहा कि अली के बाद ये इनके बड़े बेटे जो हसन बेटे हैं ये मेरे वसील। जरा ठहर जाइए, अगर 12 की तादाद गलत बताई होती तो उठ के चला जाता, अगला सवाल न करता। उसके बाद जब बताया कि मेरा पहला वसील अली है, तो अगर सवाल का जवाब गलत हो गया होता तो उठ जाता कि जब आपके जवाबात मेरे जवाबात से नहीं मिल रहे हो तो मुझे उठ जाना चाहिए। मालूम हुआ इल्म यहूदी में भी नबी के बाद अली खलीफा है, किसी और का नाम नहीं मिलता है। इस
اور بھیجے محمد اور آل محمد. میں تیزی کے ساتھ بیان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ مسائل کا حق ادا کر سکوں. لیکن ذرا سنیے. پہلا مسیح کسے بتایا؟ علی کو بتایا. کہا کہ ان کے بڑے بیٹے حسن ہو گئے اور کہا کہ ان کے چھوٹے بیٹے حسین. نبی نے چھوٹے بیٹے کے ساتھ حسین کو پہچانوایا تاکہ تم یہ اصول نہ بنا سکنا کہ جو بڑا بیٹا ہوگا وہی ہوا کرے گا جانشین. یہ تو جسے خدا مقرر کرے گا وہ مسیح ہوگا. چھوٹا بھی ہوگا تو مسیح ہوگا, بڑا بھی ہوگا تو بھی مسیح ہوگا. کا اس کے بعد فرمایا کہ بقیہ 9 میرے مسیح اولاد حسین میں ہوں گے. نیا اسلام یہودی اس لیے کہ اللہ کو پہچانوا دیا, نبی کو پہچانوا دیا نبی نے, اور 12 مسیح بتا دیے. کا سنو 12 میں ابھی 3 نام معلوم ہوئے ہیں. جب تک کہ 9 اور نام نہیں معلوم ہو جائیں گے تب تک مسلمان نہیں ہوگا. تو معلوم بات کہ توریت میں جو سچا آدمی یہودی نے پایا تھا جب تک 12 اماموں کا ایک کر کے نام نہیں آ جائے گا تب تک وہ اسلام کو کامل اور سچا دین نہیں مانے. تو اس نے کہا کہ مجھے ان کے نام بتائیے. اب میں آپ کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ حضور نے کہا کہ حسین کے بیٹے علی ہوں گے اور جب علی دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کے بیٹے محمد ہوں گے. ذرا سے میں نے ساتھ لی جو اس بات کہنے کے لیے کہ اب ذرا جو جناب شیخ سلیمان عبد القدیر نقشبندی ہے فقرہ لکھا وہ بھی کون سے چلیے کہ جب کہا کہ حسین کی اولاد بقیہ 9 امام ہوں گے تو کہتا ہے صدق کا سچ کہا آپ نے, سچ کہا آپ نے. تو یہودی تو یہودی ہو کہ سچ کہے, مسلمان آج تک نہیں مانے. کیا مجھے ان کے نام بتائی. کیا ان میں حسین کے بیٹے علی ہوں گے اور جب وہ چلے جائیں گے تو ان کے بیٹے محمد ہوں گے. کا صدق کا سچ کہا آپ نے. کا پھر محمد کے بیٹے جعفر ہوں گے. کا سچ کہا آپ نے. میں اپنے ان بھائیوں سے جو شیعہ کہلاتے ہیں لیکن میرے اتنا اثری ہونے کی بنا پر مجھ سے بھی الگ ہو گئے ان سے دستہ جوڑ کے کہتا ہوں اب تک تو میرے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے درمیان بڑی تھی کہ نبی کے بعد پہلا وسیع علی ہوگا یا کوئی اور ہوگا. میرے بھائیوں اب تو میرا اور آپ کے مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے. یا میرا دین حق ہوگا یا آپ کا دین حق ہوگا. آئیے اور دیکھیے کہ شیخ سلیمان قندیلی نقشبندی اس یہودی کی زبان سے کیا سناتے ہیں اور پیغمبر کیا سناتے ہیں. کہا جعفر صادق کے بعد کون ہوگا تو کہا ان کے بیٹے موسیٰ کاظم ہوں گے. بس جب تک دنیا میں جناب مقدس موجود ہے تب تک یاد رکھیے گا کہ جناب اسماعیل کے امام ہونے کا تذکرہ کسی کتاب میں نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ جناب عیسیٰ کو آج نصیری اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, خدائی کا دل مانتے ہیں. نصیری مولائے کائنات امیر المومنین علی ماد اللہ خدا مانتے ہیں اور بے وقی ہونے چاہیے. لیکن میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی یہ تو بتائے کہ عیسیٰ نے کہا ہو کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے کہ اللہ نے اپنی ساتھ عیسیٰ تو میں اپنے کو بتایا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں. کا پالنے والے تو مجھ سے بہتر جانتا ہے. میں نے تو اپنے کو بندہ بتایا ہے, بیٹا نہیں بتایا. تو عیسائی دین کے غلط ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ تم جس عیسیٰ کو بیٹا بتا رہے ہو وہ اپنے کو بندہ بتا رہا ہے. نصیری دین کے غلط ہونے کی بنیاد یہ کہ جس علی کو تم خدا بتا رہے ہو اپنے کو بندہ بتا رہا ہے. تو میں پوری قوت کے ساتھ ہر پہلے کے انسان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کسی کتاب میں جناب اسماعیل کا دعویٰ مل جائے کہ میں امام ہوں تو مجھے دکھا دینا. تو جب اسماعیل خود ہی دعویٰ نہیں کرتے تو کسی اسماعیلی کو حق کیا ہے ان کے لیے امامت کا دعویٰ کرنے. سلام بھیجے محمد کا نکاح کاظم کے بعد کون امام ہوگا. کا جب وہ نہ رہیں گے تو ان کے بیٹے علی امام ہوں. کا ان کے بعد کا جب علی نہیں رہیں گے تو ان کے بیٹے محمد امام ہوں گے. اور میں نے لفظ دوہرایا نہیں ہے. جب نبی اگلے امام کا نام بتاتے ہیں تو یہودی کرتا ہے صدق کا سچ کہا تم نے, سچ کہا تم نے, سچ کہا تم نے. یعنی جوابات توریت سے ملاتا جا رہا ہے, جوابات توریت سے ملاتا جا رہا ہے. کہا ان کے بیٹے محمد کے بیٹے کو اور محمد کے بعد کون ہوگا. کہا ان کے بیٹے علی ہوں گے اور جب وہ نہ رہیں گے تو ان کے بیٹے حسن ہوں گے.
جب وہ نہ رہیں گے تو ان کے بیٹے محمد مہدی ہوں گے. آپ نے سنا اللہ کو پوچھا مسلمان نہیں ہوا, نبی کو پوچھا مسلمان نہیں ہوا, نبی سے 12 وسیع پوچھے مسلمان نہیں ہوا, پہلے امام علی کو پوچھا مسلمان نہیں ہوا, لیکن جب 12ویں امام کا نام نہیں آیا تو ایک مرتبہ اٹھا کہا ہاتھ بڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں. آواز ہے جو اور اس کے بعد اگر آپ یاد رکھ سکے تو سنیے, میں ابھی بمبئی میں موجود ہوں, جس کو حوالہ دیکھنا ہو میرے پاس اگر جو کرتا ہے, کتاب بھی میرے پاس موجود ہے اور میرے پاس نوٹ بھی ہے حوالوں کے. توجہ چاہتا ہوں, جب مسلمان ہو گیا کیا ہم پر ہمارے پاس جو توریت تھی ہم نے اس میں یہی کچھ پڑھا تھا جو آپ نے بیان کیا ہے. تو اب تو یقین آیا کہ جن 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ ہم رکھتے ہیں, جناب موسیٰ کی امت بھی یہی عقیدہ رکھی اور توریت میں یہی 12 اماموں کے نام بتائے گئے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو اپنی کتاب میں علی کا نام ایلیا ملا تھا, حسن کا نام شبر ملا تھا, حسین کا نام شبیر ملا تھا. نبی نے اسی لیے شبیر و شبر نام بھی رکھ دیے تھے تاکہ عرب کے نام ملے تو حقیقت پہچان لی جائے, توحید کے نام ملے تو حقیقت پہچان لی جائے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ ہم نے توریت میں پڑھا ہے کہ یہ آپ کا چھوٹا نواسا کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا. پوری شہادت کی تفصیل اس نے بتائی. اور اسی جناب المقدس میں جنگل ابن جنازہ دوسرا یہودی آتا ہے, وہ بھی حضور سرور کائنات سے اسی قسم کے سوالات کرتا ہے. تو آپ نے ابھی سنا کہ پیغمبر نے ناسل ابھی ہمارا یہودی کو نام بتائے تھے, لیکن جب جنگل ابن جنازہ آتا ہے یہودی تو آپ نے جس امام کا نام بتایا ہے کہ یہ پہلے علی ہے, پھر اس کے بعد حسن ہے, پھر حسین ہے, پھر ان کے بیٹے علی ہے, اب لقب بھی بتایا کہ ان کا لقب غیر العابدین ہوگا. تو معلوم یہ ہوگا کہ توریت میں علی بھی نام لکھا تھا اور غیر العابدین کا لقب بھی لکھا تھا, ان کی شہادت بھی لکھی تھی. وہ پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ میں کہ علی اور حسن اور حسین کی شہادت کیسے ہوگی؟ کہ علی کا سر تلوار سے زخمی ہوگا, حسن کو زہر دیا جائے گا, اور حسین جس طرح سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس طرح سے راہ خدا میں ذبح کر دیا جائے. بس میں اپنا بیان روک دینا چاہتا ہوں تو پورے تو اور بھی بات ہوئی کہ اب اس کے بعد یہ بتائیے کہ 12 اماموں کی امامت ہندو مذہب سے, عیسائی مذہب سے, یہودی مذہب سے, حنفی مذہب سے ثابت ہے یا نہیں ہے. اور میں اپنے ان ستائے جانے والے بھائیوں سے بھی ہمدردی رکھتا ہوں جس ان کے مذہب کے ماننے کے باوجود تکلیفیں دی جا رہی ہیں. ان کو قبرستان میں دفن ہونے کا موقع نہیں دیا جا رہا. میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں جن کو شادیاں کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا. میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں جن سے نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹکٹ کے پیسے لیے جاتے ہیں. لیکن ابھی جو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جو دنیا میں قبر کی جگہ نہیں دلا سکتا ہے وہ آخرت میں جنت میں جگہ کیسے دلا ہے؟ مگر میرے مظلوم بھائیوں, تمہاری لڑائی کی بنیاد غلط ہے. تم دولت دنیا کے لیے لڑنا چاہتے ہو, اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو دین کے لیے لڑا کرتے ہیں. تو بجائے جائیداد حاصل کرنے کے حق حاصل کراؤ, خدا تمہاری مدد کے لیے موجود ہے اور تیار ہے. اور اللہ جب مددگار ہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے. سلام ہے جو محمد بس میرے بیان کو تمام کیا اور یہ کہتے ہوئے تمام کیا کہ مہادیو نے پاروتی کو شہادت حسین سنائی. یہودیوں نے حضور کی خدمت میں آ کے بیان کیا کہ شہادت حسین کی تفصیل ہماری کتاب توریت سے پائی جاتی ہے. اور کل میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جناب اسماعیل نبی جو بندیوں کو چرایا کرتے تھے, ان کی بندیوں نے جب گھاٹ سے فرات کے پانی پینا چھوڑ دیا تو انہوں نے اللہ سے پوچھا. بیان تو یہ اور لانا چاہتا ہوں کہ آج ہم ازاداروں کے دل میں حسین کے گھوڑے کے لیے بھی بڑی جگہ ہے جس کا نام ذوالجناح تھا. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس گھوڑے میں ہم ازاداروں پر, ہم شیعوں پر, ہم حسین کے چاہنے والوں پر ایک احسان کیا ہے. 2 احسان کیے. میں دونوں احسان سناؤں گا اور اسی لیے آپ سے کہوں گا کہ کبھی کبھی جو ہمارے نوجوان ماتمی جلوس نکالتے ہیں
تو وہ حسین کے گھوڑے کی یادگار بھی نکالتے. اسے بدعت نہ سمجھیے گا, اسے بدعت نہ سمجھیے گا. کیوں بدعت سمجھیں گے آپ؟ اس لیے کہ اگر اس گھوڑے نے کوئی احسان کیا ہے تو اس احسان کو یاد دلانے کے لیے اس کی بھی یادگار ہونا چاہیے. اب میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں کہوں گا, مگر ایک لفظ کہوں گا کہ جناب صالح کے لیے اللہ نے جس اونٹنی اور اس کے بچے کو پیدا کیا تھا, جب اس جانور کو, اس اونٹنی اور بچے کو جناب صالح کی قوم قتل کر دیتی ہے تو اللہ ان جانوروں کے قتل ہونے کی بنا پر قوم جناب صالح عذاب لے آتا ہے. اور آج بھی سورہ کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ اس اونٹنی کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ناقۃ اللہ, اللہ کا ناکا تھا, اللہ کی اونٹنی تھی. تو سوچو جو اللہ کی طرف سے بطور معجزے کے پیدا ہو وہ اللہ کی اونٹنی کہی جا سکتی ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے اور اس کے قتل کیے جانے پر قتل کرنے والی قوم پر عذاب آ جاتا ہے. تو جس وفادار گھوڑے نے اس کی مدد کی ہے جو کبھی نبی کے کاندھے پر چڑھا تھا, جو کبھی نبی کے سینے پر سویا تھا, تو ہم غلامان رسول اور عزاداران حسین کا فریضہ ہے یا نہیں کہ ہم اس گھوڑے کو یاد رکھیں. بس آئیے, میں نے مغل مسجد میں بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ اب آج کی رات وہ رات ہے جب ننگے پیر رہیے, جب ننگے سر رہیے. ہم کسی دوسرے سے نہیں کہتے کہ تم ہماری طرح ننگے پیر اور ننگے سر ہو جاؤ. یہ تو جو جیسی محبت کا جذبہ رکھتا ہے ویسا اثر اس کے دل میں پیدا ہوگا. ہم نے ہمیشہ خود ماتم کیا ہے, دوسروں سے ماتم کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. اور میں آج بھی اپنے بھائیوں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ تم صابر کا ماتم کر رہے ہو, لہذا تمہارے ماتم میں صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے, جبر کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. بس میں بیان کو منزل آخر میں لے آیا. اس گھوڑے کے دو احسان ہیں ہم پر. پہلا احسان یہ ہے کہ جب زخموں کو چور ہو کے میرا مولا حسین گھوڑے پر جھوم رہا تھا تو کوئی نہ تھا جو بازو پکڑ کے حسین کو اتار لیتا. کتنے زخم تھے, کتنے تیر لگے تھے کہ جو نیا تیر آتا تھا وہ نیا تیر امام حسین کے جسم پر جگہ نہیں پاتا تھا بلکہ تیر پر تیر لگتا تھا, زخم پیدا ہوتا تھا. تو جب کوئی بازو پکڑ کے سنبھالنے والا نہ تھا, اکبر موجود نہ تھے, عباس زندہ نہ تھے اور محمد شہید ہو چکے تھے, اصحاب کی لاشیں قبرگاہ میں پڑی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ اس گھوڑے نے کام کیا کہ یہ اپنے پیروں کے توڑ سے بیٹھ گیا. مطلب کیا تھا, میرے شہزادے, میرے سوار, ارے میں بازو پکڑ کے تو نہیں اتار سکتا لیکن اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ زمین سے فاصلہ قریب کر دوں. ذوالجلال تیرا احسان ہے کہ تم نے مولا کو زمین پر اترنے میں مدد دی. اور دوسرا احسان ہے کہ جب حسین کے گلے پر چھری پھیری گئی, جب حسین ذبح کیے گئے تو کوئی جو خیمے میں جا کے خبر کر دیتا کہ حسین شہید ہو گئے, کوئی نہیں تھا جو جا کے خیمے میں اطلاع کر دیتا کہ فرزند رسول روکا پیاسا نہ ڈالا گیا. ارے اس گھوڑے نے بڑا احسان کیا. اس نے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو حسین کے خون میں لگا اور خیمے کی طرف چلا. راستے میں شام کے لشکر میں روکنا چاہا مگر یہ حسین کا گھوڑا اب روکے نہیں رکتا ہے. اس کو دانتوں سے کاٹتا ہے, اس کو پیروں سے مارتا ہے, اس کو لاتوں سے مارتا ہے, یہاں تک کہ دشمن کا لشکر ہٹ گیا اور جا کے ایک مرتبہ دو خیمہ پر اپنی آواز دی. اب عالم تصور میں ڈوب کے میں آپ کو سناتا ہوں. اندر خیمے میں بیویاں بیٹھی ہیں, بیویوں کے درمیان لمبی سکینہ کھڑی ہے اور بیویوں اور بچوں کے درمیان بحث اس بات کی ہے کہ بڑی دیر ہو گئی ہے, پتہ نہیں مولا کا حال کیا ہے. بیویاں کہتی ہیں ارے کاش کوئی تو زندہ ہوتا جو میدان کربلا سے خبر لاتا کہ مولا کی حال میں ہے. ہاں زندہ تو ہے سید سجاد مگر ایسے زندہ ہے کہ وہ اپنے بستر پر اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں رکھتے ہیں تو میدان میں جا کے خبر کہتے ہیں. اور سکینہ, میرا عالم تصور کہتا ہے کہ سکینہ کبھی بڑی پھوپھی زینب کے پاس جاتی ہے, کبھی چھوٹی پھوپھی ام کلثوم کے پاس جاتی ہے, کبھی ماں رباب کے پاس جاتی ہے. اماں میرے بابا کی خیریت پر میرا دل کہتا ہے کہ جب تک کی
बाबा की कैफियत पूछती थी तो बीवियां और रोने लगती। और सकीना कहती थी अम्मा जब मैं बाबा को पूछती हूँ तो तुम ज्यादा रोने से लगती हो और ज्यादा रोने से लगती हो। कि एक मरतबा खेमे के सामने आके जब हुसैन के घोड़े में आग लगी तो सकीना दौड़ी, कहा अम्मा न रो, छोटी अम्मा न रो, बीवियों न रो, अरे मेरा बाबा आ गया, मेरे बाबा का घोड़ा बोल रहा है। आगे आगे दौड़ती हुई सकीना निकली, मैं न पढ़ूंगा, मस्जिद तमाम कर दूंगा, मगर मेरे भाइयों मेरी बहनों एक मिनट जरा रुको, एक मिनट जरा रुको। अगर आप दिन के 4 बजे या 5 बजे या रात के 8 बजे या 9 बजे दफ्तर से या दुकान से अपने ऑफिस से वापस आते हैं तो जो प्यारे बच्चे होते हैं वो आपके आने का इंतजार किया करते हैं और जब दौड़ते हैं तो जब आने की खबर पाते हैं तो दौड़ते हैं और दौड़ के निपट जाते हैं। जब सकीना बेचैन थी अपने बाबा से, मतलब बाप के घोड़े में सवार थी, क्या बीवियों न रो, बीवियों न रो, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। आगे आगे बढ़ती हुई सकीना निकली, पीछे पीछे ज़ैनब आई, उम्मे कुलसूम आई, रबाब आई, रुकैया आई, लेकिन आने के बाद क्या देखा कि घोड़ा आया है, सवार नहीं आया है। खून ढली हुई है, बागें कटी हुई है, बीवियां निपट गई और तूने हल्के में लेके मातम करना शुरू किया। ए वफादार घोड़े तेरा सवाल क्या हुआ? साहिबान औलाद सुने, ए मेरी बहनों खुदा तुम्हारी गोदियों को आबाद रखे, ए मेरे भाइयों अल्लाह तुम्हारे घरों के चिरागों को रोशन रखे। अरे जरा देर पहले जब हुसैन मैदान में जा रहे थे तो सकीना घोड़े के पैर से निपट गई थी, मेरे बाबा को न ले जा, अरे मैं बाबा को न ले जाने दूँ। अरे दुनिया ने देखा वही सकीना घोड़े के पैरों से फिर लिपटी हुई हो रही है। अरे मैं यकीन हो गई मेरा बाप मार डाला गया, अब कौन मुझे सीने पर खिलाएगा, कौन मुझे प्यार करेगा।